خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک صاحب بھاڑے کے مکان میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ مالک مکان بھاڑا معاف کرنا تو دور کی بات، ایک ہی تاریخ کو بھاڑا مانگ رہا ہے۔ یعنی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کے مالک نے ان سے کرائے کا مطالبہ کیا ہے، اور پہلی تاریخ جو مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اسی وقت وہ بھاڑا مانگ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا سود کا پیسہ دے سکتا ہوں؟ یہ ان کا پوچھنا ہے۔ اصل پوچھنا یہ مقصد ہے کہ چونکہ پیسہ نہیں ہے، مالک مکان مانگ رہا ہے اور ایسا کوئی بیلنس نہیں ہے، سود کا پیسہ ہے، وہ اٹھا کے دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا ہوں؟ دیکھیں یہاں پہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایک بات کرایہ دار کے تعلق سے اور ایک بات مالک مکان کے تعلق سے۔ مالک مکان حضرات اگر مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، شریعت کو ماننے والے ہیں، تو ان کے حوالے سے میں ایک حدیث کو پیش کروں گا اور اس حدیث کی روشنی میں وہ فیصلہ کریں کہ ان حالات میں لاک ڈاؤن میں کرایہ دار کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک روایت ہے سنن دارمی کی، حدیث نمبر 2588، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلقت الملائکۃ روح رجل ممن قبلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی شخص کی روح کو فرشتوں نے قبض کیا، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا۔ فقالوا اعملت من الخیر شیئا، تو اس کے انتقال کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کیا تم نے دنیا میں کوئی بھلا کام کیا، کوئی اچھا کام کیا دنیا میں؟ فقال اللہ، وہ کہتا نہیں۔ آپ غور کریں، ایک آدمی فوت ہو رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے، اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کیا تم نے کوئی اچھا کام کیا؟ کہتا ہے کہ نہیں؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا تذکر، فرشتے کہتے ہیں یاد کرو، دھیان دو، کوئی اچھا کام تم نے کیا ہوگا۔ تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے کنت ادائن الناس، کہ میں لوگوں سے کاروبار کرتا تھا تو ان کو قرض دیتا تھا، یعنی کوئی چیز دے کر اور پیسہ فوراً نہیں لیتا تھا بلکہ ادھار رکھ دیتا تھا، یعنی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ کہتا ہے فآمر فتیانی ان ينذروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، کہتا تھا کہ میں اپنے نوکر چاکر کو حکم دیتا تھا کہ بھائی جو پریشان حال ہے، جو پیسہ نہیں دے سکتا ہے، اس کو معاف کر دو، جانے دو۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے بس یہی ایک کام اچھا کیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے دنیا میں کوئی اور اچھا کام کیا ہے۔ قال اللہ، تو اللہ فرماتا ہے تجاوزوا عنہ، اس شخص کو بھی معاف کر دو۔ یعنی ایک ایسا شخص جو اللہ کے پاس گیا، کوئی نیکی لے کر نہیں، کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی بھلا کام نہیں کیا، صرف اتنا کام کیا تھا کہ جو لوگ اس کے قرضے باقی تھے، اس میں جو کمزور تھے، نہیں دے سکتے تھے، ان کو معاف کر دیا۔ اللہ نے صرف اس کی اسی نیکی پر اسے بخش دیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1561، اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی حدیث سے ملتی جلتی بات ہے کہ حسب رجل ممن کان قبلکم، کہا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا حساب و کتاب ہوا، فلم یوجد له من الخیر شیء، جب اس کا حساب ہو رہا تھا تو اس کے اعمال میں، یعنی زندگی بھر میں اس کی کوئی نیکی نہیں تھی۔ ایک آدمی پیدا ہوا، مر گیا، کچھ کیا ہی نہیں، کوئی نیکی نہیں کیا۔ کیا ہے؟ فلم یوجد له من الخیر شیء، اس آدمی کے اندر کوئی نیکی نہیں تھی، الا انه كان يخالط الناس، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، اور یأمر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر، اور وہ حکم دیتا تھا اپنے نوکر چاکر کو کہ جو پریشان حال ہیں ان کو معاف کر دو، بخش دو۔ کہتے ہیں قال اللہ عز وجل نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه، کہ یہ بہت سارے لوگوں کو معاف کرتے پھرتا تھا، یہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے، ہم تو خالق ہیں، میں تو زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں بندوں کو معاف کر دوں۔ اللہ کہتا ہے اس کو معاف کر دو، اس نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا، قرضہ معاف کیا، پیسہ معاف کیا، آج اسے معاف کر دو، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ایک شخص جس کی کوئی نیکی نہیں تھی، دنیا میں کچھ نہیں کیا تھا، صرف ایک کام کیا تھا، قرضہ معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اتنی اہمیت دی کہ اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جو مسلمان مالک مکان ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ اگر معاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم مہلت تو دیں، کم سے کم اس کو موقع تو دیں۔ اگر آپ اس کو موقع دیں گے، مہلت دیں گے، ہو سکتا ہے، اور اگر معاف کر دیں، آپ کا دل بڑا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کی نیکی، صرف یہ واحد نیکی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ ایک بات مجھے کہنی ہے مالک مکان لوگوں سے۔ اور دوسری بات جو کرایہ دار نے پوچھا ہے کہ جب مالک مکان سر پہ سوار پیسہ مانگ رہا ہے تو کیا میں سود کی رقم دے سکتا ہوں؟ اس کا جواب ہے کہ آپ نہیں دے سکتے ہو، آپ سود کی رقم نہیں دے سکتے ہو۔ سود کی رقم
ये हराम है। اور جب آپ کی جان جا رہی ہو، آپ مر رہے ہو، وہیں پر ایک علماء نے گنجائش دی ہے کہ سود کھا سکتا ہے، وہاں پہ تو سور کھا سکتا ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے جان بچانے کی۔ جب وہ مر رہا ہو تو جان بچانے کے لیے جو چاہے کھا سکتا ہے، اتنا کھا سکتا ہے جتنے سے جان بچ سکے۔ لیکن یہ کرایہ ادا کرنا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ سود کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کرایہ اس کو دیں، کوئی بھی بندوبست کر کے، بندوبست نہیں ہے تو آپ گھر کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش نہیں کر سکتے، آپ پولیس کے پاس جائیں، کمپلین کریں، مجھے لگتا ہے پولیس بھی آپ کی مدد کرے گی اور ایسے شخص کے خلاف کارروائی ہوگی جو ان حالات میں آپ کو زبردستی گھر سے نکال رہا ہے اور آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔